اسلامی تاریخ میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری مخلوق کو غرق کر دیا۔ اس طوفان کے بعد کس طرح انسانی نسل میں اضافہ ہوا تھا، اس طوفان میں ڈوبنے سے کون سی چیز بچ گئی تھی، یہ طوفان کیوں آیا تھا، اور طوفان آنے سے پہلے اس زمانے میں عورتوں کے بچے پیدا ہونا کیوں بند ہو گئے تھے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں طوفان نوح کے بارے میں معلومات دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن مجید 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام زبان سریانی یشکر، عربی زبان میں عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا۔ نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کہ جو وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم کے اوپر روتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک اختلاف ہے، بعض روایات میں 1490 سال اور بعض روایات میں 2500 سال بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق آپ 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ وہ پہلے نبی اور رسول ہیں جن کو اولو العزم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اولاد قابیل پر مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو براہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ براہ راست پر نہ آئے۔ آپ کی تبلیغ کا جن لوگوں پر اثر ہوا تھا ان کی تعداد 80 سے زیادہ نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام بعثت کے بعد سے پورا وقت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے نہ دن دیکھتے نہ رات کی پرواہ کرتے تھے۔ انہیں جب کسی جگہ مجمع نظر آتا اس میں آ جاتے تھے، اور ایسا بھی کرتے تھے کہ رات میں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے، تم لوگوں اس بات پر اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا رد عمل دیکھ کر لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اس قدر پتھر مارتے تھے کہ وہ اکثر پتھروں میں بند ہو جاتے تھے، اور رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنے پروں کے ذریعے انہیں باہر نکالتے تھے اور اپنے پروں کو ان پر پھیر کر تندرست کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہ پڑا اور نہ ہی یہ براہ راست پر آئے۔ قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 27 اور 32 میں ارشاد ہوتا ہے، قوم نوح کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر کے دکھاؤ، اور وہ عذاب لے آؤ۔ ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام ان سے عاجز آ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، جس کو قرآن مجید کی سورہ نوح آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند سے زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے کہ جن کے بارے میں اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ اے میرے مالک، ایک عالمگیر طوفان آپ رونما کر دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ خداوند حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اچھا، اب طوفان کا انتظام کر دیا جائے اور انہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اس کشتی کو بنانے کے لیے کھجور کے درخت لگائے گئے جو 40 سال گزرنے کے بعد تیار ہو گئے۔ ان درختوں کی تیاری کے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ میں مصروف رہے اور لوگوں کو طوفان آنے سے آگاہ کرتے رہے، اور انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو، ایمان لاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے، مگر کسی ایک نے نہ سنی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی کوشش سے ایک بہت لمبی کشتی تیار ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے مذاقانہ انداز میں کہا تھا، اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کشتی تیار ہونے کے دوران ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اور کہتے تھے کہ پانی کا کوئی نام و نشان نہیں،
اور اتنی بڑی کشتی اختیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی جلد ہی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال طوفان کا آغاز ہوا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک اشارہ تھا، وہ اصل واقعے کی طرف متوجہ ہوں، اور اس موقع پر وہ اور ان کے اصحاب ضروری اسباب و وسائل لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مومن لے کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں 3 طبقے اور 90 خانے تھے۔ کشتی میں جانوروں کے جوڑے بھی سوار ہوئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو سب کو سوار کرنے میں جو دشواری تھی وہ یہ تھی کہ جانوروں کو جمع کرنا، اور وہ بھی بہت ہی جلدی ساتھ کشتی پر سوار کرنا، کیونکہ طوفان کا آغاز ہو چکا تھا۔ لہٰذا بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک، جانوروں کو کیسے جمع کروں؟ ارشاد ہوا، میں سب کو بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ساری مخلوق جس کا کشتی میں سوار ہونا مقصود تھا، ایک ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئی اور انہوں نے سب کو سوار کر لیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو بھی اس کشتی کے دوسرے طبقے یا پھر تیسرے طبقے میں رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے خاندان میں سے جن کی ہلاکت کا پہلے وعدہ کیا جا چکا ہے، ان کے سوا باقی افراد کو سوار کر لو، نیز مومنین کو کشتی میں سوار کر لو۔ جملے معارفین اور محدثین کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے وقت اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس حکم کی تکمیل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافیث اور ان کی مومنہ بیوی جن کا نام عمرہ تھا اس نے کی، اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا اور ان کی بیوی جس کا نام وائل تھا، ان دونوں نے سرتابی اور پوری نافرمانی کے ساتھ تعمیر حکم سے انکار کر دیا، جس کے رد عمل انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح یہ کشتی میں سوار ہو جائیں، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کنعان سے بااصرار سوار ہونے کو کہا تو اس نے جواب دیا، جس کو قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 43 میں یوں بیان کیا گیا ہے، بابا میرے لیے فکر مند نہ ہو، میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جس تک یہ سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، آج حکم خدا کے مقابلے میں کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی، نجات صرف اس شخص کے لیے ہے، رحمت خدا جس کے شامل حال ہو۔ اسی دوران ایک موج اٹھی اور آگے آئی، مزید آگے آئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایک تنکے کی طرح اس جگہ سے اٹھایا اور اپنے اندر درہم بھرہم کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی اور اسے غرق ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو موجوں کے درمیان دیکھا تو شفقت پدری نے جوش مارا۔ انہیں اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں وعدہ الہی یاد آیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی اور کہا، قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل اور میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے وعدہ فرمایا تھا میرے خاندان کو طوفان اور ہلاکت سے نجات دے گا، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خیال تھا کہ جس کی نابودی کے لیے فرمان خدا جاری ہو چکا ہے وہ اس کی بے ایمان اور مشرک بیوی ہے، اور ان کا بیٹا کنعان اس میں شامل نہیں ہے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کے جواب میں کہا، قرآن مجید کی سورہ ہود آیات نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نوح، وہ تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں بلکہ وہ غیر صالح عمل ہے۔ الغرض، کشتی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، کشتی میں گفت اندھیرا ہو گیا، اور آسمان سے پانی ایسا برسا کہ پھر کبھی اس جیسا نہ برسا۔ قرآن مجید کی سورہ قمر آیات نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا۔
اس کے بعد گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا تاریک ہو گئی، اور یہی سلسلہ 40 دن رات تک جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ سے 15 ہاتھ پانی اونچا ہو گیا، اور ایک روایات کی بنا پر پانی اتنا بلند ہو گیا کہ کشتی تابع آسمان جا پہنچی، اور دنیا کی تمام چیزیں تہہ آب ہو گئیں، اور تمام مخلوق ختم ہو گئی۔ کثیر روایات میں لکھا گیا ہے کہ خانہ کعبہ ڈوبنے سے بچ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب المرجب کو زمین کوفے سے روانہ ہو کر آسمان کے نیچے چکر لگا رہی تھی کہ مسیح یزدی نے کروٹ لی اور اختتام طوفان کا فیصلہ ہوا۔ زمین کو حکم ملا کہ اپنا پانی پی جا، آسمان کو حکم ملا کہ بارش کو روک دے۔ قرآن مجید میں سورہ ہود آیات نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، اے زمین پانی نگل لے۔ کشتی جس مقام پر رکی تھی اس کو کوہ جودی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کوہ جودی موسم میں ہے، اور ایک روایات کی بنا پر کوہ جودی حدود شام میں یا عراق میں شمالی پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جب طوفان نوح ختم ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد آبادکاری میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب لاشوں کی کثرت دیکھی تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ ادھر خدا نے بھی اپنے تاثر کا اظہار کر دیا اور فرمایا، اے نوح تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے ساری مخلوق تباہ کر دی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اب کسی نبی کی درخواست پر طوفان کا عذاب نہ بھیجوں گا۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو زندہ تھے، جن کے نام حام، سام، یافیز، اور مورخین کا نظریہ ہے کہ زمین پر اس وقت تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے ہے۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد 500 سال زندہ رہے اور ان کے ہمراہی 300 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک بار سخت وبا پھیلی اور ان کی ساری امت جو اس وقت زمین پر تھی سب کی سب مر گئی، اور وسیع زمین خدا پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور بہوؤں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ پھر انہی سے دوبارہ دنیا نے جنم لیا اور آبادی بڑھی۔ اب کچھ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد نسل انسانی میں اضافہ ہوا تھا، لیکن بعض حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک سخت وبا کے بعد نسل میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، خدا حافظ۔